مبارکہ پڑھی، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مومنین کی، مسلمانوں کی مثال بیان کی ہے۔ فرمایا صفن کانہم بنیان مرصوص، کہ مسلمان آپس میں ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہے۔ جس طرح شیشہ پلائی ہوئی دیوار مضبوط ہوا کرتی ہے، مسلمان بھی آپس میں، آپس کے تعلقات میں، آپس کی بھائی چارگی میں اسی طرح مضبوط ہیں۔ مسلم شریف اور بخاری شریف کی روایت، جس کو صاحب مشکات نے مشکات شریف میں نقل کیا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال کو اس طرح واضح فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ جس طرح دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے، مومن بھی اسی طرح ایک دوسرے کو مضبوط بناتے ہیں۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم سبک بین اصابعہ، پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی یوں اپنی انگلیاں ہاتھ میں ڈال کر، کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر مضبوط ہو گئی ہے، مومن بھی اسی طرح دیوار کی مانند ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرے۔ کانہم بنیان مرصوص، کہ وہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند مضبوط ہوا کرتے۔ اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرے مسلمان کو پھر تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، کیوں کہ ایمانی رشتہ ہے۔ سن 93 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 83 سال بعد کسی نے خبر دی کہ ہندوستان کے سندھ علاقے میں، جہاں پہ راجہ دہر کی حکومت ہے، ان کی حکومت میں مسلمانوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، اور مسلمانوں کے ایک قافلے میں سے ایک خاتون بھی گزر رہی تھی۔ کسی نے اس خاتون کا دوپٹہ چھین لیا، اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی۔ محمد بن قاسم کو جب پتہ چلا تو وہاں سے محمد بن قاسم آئے، اور محمد بن قاسم نے راجہ دہر سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے سندھ کے اوپر، یہ جو علاقہ ہے کراچی، یہ سندھ کا علاقہ، یہاں پہ محمد بن قاسم نے اپنی حکومت قائم کی، اور پھر وہیں سے اسلام پھیلا اور ہم بھی مسلمان بنے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے آپس کے رشتے کتنے مضبوط تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ، مہاجرین اور انصار کے بیچ میں بھائی چارگی کو پیدا کیا ہے۔ بعض انصار وہ ہے جو آ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں محبوب میری 2 بیویاں ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک کو طلاق دے دوں، اپنے بھائی کے نکاح میں وہ عدت گزار کے چلی جائے۔ اور بعض انصار وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار اتنا بڑا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کاروبار میں، اپنی کھیتی میں اپنے بھائیوں کو بھی حصہ دیں۔ یہ آپس کی بھائی چارگی، آپس کا تعلق اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ یہ غیروں کے مقابلے میں اشداء سخت ہے، رحماء بینہما، آپس کے اندر شیر و شکر کے مانند ہے۔ اور آپسی تعلقات اتنے مضبوط ہو گئے تھے، دنیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ دور دیکھیے زمانہ جاہلیت کہ اونٹ پہلے پانی پی لیتا ہے تو برسوں تک لڑائی چلتی ہے، ایک چھوٹی سی چیز پر شہد کا قطرہ نیچے گر جاتا ہے، دوسرے قبیلے کی بلی آ کے چاٹ لیتی ہے، بلی اور کتے کی لڑائی سے لڑائی شروع ہوتی ہے اور برسوں تک چلتی ہے۔ مشہور لڑائی ہے 2 قبیلوں کے بیچ میں، 300 سال تک صرف شہد کے ایک قطرے کی وجہ سے، ایک قطرہ ایک ویپاری کا گرتا ہے،
دوسرے व्यापारी کی बिल्ली आके उसे चाटती है, उसका कुत्ता आके बिल्ली को मारता है, बिल्ली का मालिक कुत्ते को मारता है और कुत्ते का मालिक बिल्ली के मालिक को मारता है, यूं लड़ाई शुरू होती और 300-350 साल तक चलती। ज़माने जाहिलियत में ज़मीन व आसमान ने ये मंजर भी देखे हैं کہ پہلے اگر اونٹ پانی پی لیتا ہے تو برسوں تک لڑائی چلتی ہے، گزر جاتے ہیں، جانے لگتے ہیں دنیا سے تو کہتے ہیں فلاں خاندان سے ہماری لڑائی ہے، تم بھی بدلا لینا۔ لیکن اسلام آیا، اسلام نے آ کر آپس میں رحماء بینہم شیر و شکر بنایا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ غزوے کے بعد میں پانی کا مشکیدہ اٹھا کر اپنے بھائی کو پانی پلانے کے لیے جاتا ہوں، چچیرے بھائی کے پاس پہنچتا ہوں، وہ زخموں سے چور ہے، پانی پلانے لگتا ہوں، پاس والا قریب والا آہ بھرتا ہے کہ مجھے بھی پانی پلایا جائے۔ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، کہتا پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ کہاں وہ زمانہ کہ اونٹ پہلے پیتا ہے تو برسوں تک لڑائی چلتی ہے، کہاں یہ زمانہ کہ قرآن نے شیر و شکر بنا دیا کہ پہلے اسے پلا دو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں، پاس والا پھر آہا بھر دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو پلائیں، اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے قریب والا آہ سسکی بھر دیتا ہے، اس کے پاس جاتا ہوں۔ جب اس کے پاس جاتا ہوں وہ انتقال کر جاتے ہیں، لوٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہوں، وہ بھی پرواز کر جاتے ہیں، تیسرے کے پاس آتا ہوں، وہ بھی شہادت نوش فرما جاتے ہیں، اپنے بھائی کے پاس آتا ہوں، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ کہاں وہ زندگی اور کہاں یہ زندگی؟ تو کانہم بنیان مرصوص کہ مسلمان آپس میں شیر و شکر کی طرح ہیں اور آپس میں اتنے مضبوط ہیں جس طرح شیشہ پلائی ہوئی دیوار مضبوط۔ اور آج مسلمان کمزور کیوں پڑے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں نا اتفاقی آ گئی۔ کوئی اگر ہنس رہا ہے سوچتا ہے یہ کیوں ہنس رہا ہے، اس کو کب رلاؤں مجھے چین آئے۔ ایک دوسرے کو نیچا گرانے، نیچا دکھانے کے چکر میں آج ہم پیچھے ہیں۔ اگر اس کے پاس یہ چیز ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، پھر حرام کمائی کمانی پڑے تو بھی کوئی حرج نہیں، گناہوں میں مبتلا ہونا پڑے تو بھی کوئی حرج نہیں، کسی کا حق مارنا پڑے تو بھی کوئی حرج نہیں، بس ان سب چیزوں کی پرواہ چھوڑ کر ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ چیز تھی، اخوت تھی کہ اپنے سے زیادہ دوسرے کو آگے بڑھاتے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے بلندیاں دی تھی۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں، کبھی سوچا پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ آپسی اتفاق ہو تو پھر انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کی پرابلم ہے، یہ جانے، اس کا مسئلہ جانے، نہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہمارا بھائی ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر ہاتھ میں تکلیف ہو، ہاتھ کٹ جائے، دوسرے اعضائے بدن سوچیں ہمارا کیا فرق پڑتا ہے، ہاتھ کا مسئلہ ہے، ہاتھ جانے اس کا کام۔ اگر سر میں درد ہو جائے، منہ یہ سوچ لے درد سر میں ہے، میں کیوں گولی، میں کیوں دوائی کھٹی لوں، تو کبھی صحیح ہوگا بندہ؟ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ دوسرے عضو کا درد دوسرے عضو سمجھتے ہیں، اس وجہ سے بدن صحیح سالم چلتا ہے۔ مبتلائے درد کوئی بھی عضو ہو، روتی ہے آنکھ، ہاتھ میں درد ہو، کان میں درد ہو، سر میں درد ہو، پیر میں درد ہو، آنکھ میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں،
مبتلائے درد کوئی بھی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد ہوتی ہے آنکھ، پورے جسم میں کہیں بھی درد ہو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہونی چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو تو یہ کھڑا ہو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو عزتیں ملی تھی اسی وجہ سے ملی تھی، وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھتے تھے، دوسروں کے درد کو سمجھتے تھے، دوسروں کی تکلیفوں کو سمجھتے تھے، اور ہم ہیں دوسروں کو تکلیف دینا ہی جانتے ہیں، دوسروں کو درد میں مبتلا کر دینا ہی جانتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کے درد کو، دوسروں کے احساسات کو سمجھنے لگیں گے، جب یہ سوچیں کہ ہم ولایت کے مقام پہ پہنچے، ہمارے قریب کے بزرگ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے شیخ نے جب ان کو خلافت دی ایک شرط لگائی تھی، اور انہوں نے اپنی پرواہ کے بغیر لوگوں کو آگے رکھا، لوگوں کی پرواہ کی۔ حضرت نے فرمایا کہ اب تم اس قابل بن چکے ہو، لوگوں کا درد تمہارے دل میں آ چکا ہے، اب تم اس قابل ہو تمہیں ولایت کے اس مقام پہ فائز کیا جائے اور تمہیں خلافت دی جاتی ہے۔ اور آج ہم لوگوں کے درد سے محروم ہیں۔ جب اپنے بھی آتی ہے بندے کو محسوس ہوتا ہے، لیکن بندہ سوچے کہ دوسروں کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس جگہ اگر میں ہوتا مجھے کیسا محسوس ہوتا، یا میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اگر کوئی دوسرا مجھے تکلیف دیتا مجھے کیسا محسوس ہوتا، یہ سوچ لے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا دنیا کے اندر آپس میں محبتیں بنے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج نفرتیں کس وجہ سے ہے کہ ہمارے دلوں میں جو درد انسانیت کا درد دے کر اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تھا وہ درد ختم ہو چکا ہے۔ اپنا ہی اگر کرنا ہے تو جانور بھی تو اپنا کرتے ہیں، ہاں، پھر دوسرے کو گرانا پڑے، دوسرے کو نقصان پہنچانا پڑے، سب کچھ وہ کرتے ہیں لیکن اپنا فائدہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر بندہ بھی اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو تکلیف میں ڈال دے، دوسروں کو مصیبت میں ڈال دے، پھر انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ قرآن مقدس نے اسی بات کو کہا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے مگر سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، دل ہے مگر سمجھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کے مانند ہے۔ انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، چار پاؤں والے جانور کو۔ بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں درد نہیں ہے، احساسات نہیں ہے، اور دوسروں کے بارے میں خیر خواہی نہیں ہے، دوسروں کی بھلائی ہمارے دل میں نہیں ہے، تو پھر ہماری مثال چوپایوں کے معنی ہے۔ تو اس لیے دوستو اپنے دلوں میں یہ احساسات پیدا کریں، جہاں اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں۔ مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک بندہ آیا اور اس نے 2 مسواک کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑھی مسواک خود لے لی اور سیدھی جو مسواک کی لکڑی تھی دوسرے اپنے ساتھی کو دی۔ یہ پیغام دیا
کہ جو دوسروں کے لیے تم پسند کرتے ہو وہی اپنے لیے بھی پسند کرو. جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی پھر مسلمان ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے، ہماری قوم آگے بڑھے گی، ہم خود بھی آگے بڑھیں گے. منفعت اس قوم کی ایک ہے، نقصان بھی ایک، اللہ بھی، قرآن بھی، کعبہ بھی ایک. پھر کیا بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. اگر یہ چیز ہو جائے، مسلمان ایک ہو جائیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو جھکا نہیں سکتی، مسلمانوں کو نیچا دکھا نہیں سکتی. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہتے. شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس وطن کی آزادی کے لیے مالٹا کی جیل گئے، جب 4 سال کے بعد مالٹا کی جیل سے واپس آئے، پورے ہندوستان کے لوگ بمبئی حضرت کے استقبال کے لیے گئے. حضرت جب دارالعلوم دیوبند واپس آئے، حضرت شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں. تو ایک دن رات کو عشاء کے بعد علماء کا مجمع تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جیل کے اندر 2 باتیں سیکھی. متوجہ ہوئے سب کہ حضرت کی عمر 80 سال ہے، 80 سال میں حضرت نے 2 باتیں اہم سیکھی ہوگی. فرمایا مسلمانوں کی پریشانی، بدحالی کے 2 راز ہیں. ایک راز یہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس کی نا اتفاقی، اور دوسرا راز قرآن سے دوری. آج ہم دیکھیں ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، اس وجہ سے پریشان حال ہے. جب کہا الہی میرا حال دے، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال تو دے، اپنی حالت تو دے. اس لیے دوستو، ہم اپنے لیے جو پسند کرتے اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں. مسلمانوں کی مثال کانہم بنیان مرصوص، ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہے. جس طرح دیوار کا بعض حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے میں مضبوط ہے، اسی طرح مسلمان آپس میں اس طرح رہیں گے تو مضبوط رہیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اتفاق کی دولت عطا فرمائے. اللہ رب العزت نا اتفاقی سے ہمیں بچائے اور ہمارے دل میں یہ احساس اور درد پیدا فرمائے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.